الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت پاک تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم مسئلہ ارشاد فرمایا ہے جو ہر مسلمان کے عمل میں ہونا چاہیے، اور وہ مشکل بھی نہیں، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ذہن بنانے کی ضرورت ہے، بڑی آسانی سے وہ عمل ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عام ترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے، وہ ہے سلام کرنا۔ شریعت نے جہاں جہاں سلام کرنے کی اجازت دی ہے، جہاں حکم کیا ہے ہونا چاہیے، جہاں جہاں سے شریعت نے منع کیا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بارہا کئی بار عرض کیا گیا کہ اسلام نام ہے اتباع کا۔ ایمان والو، اسلام نام ہے اتباع کا۔ اگر اتباع ہے تو اسلام ہے، اگر شریعت کی اتباع سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات ہیں، اسلام نہیں۔ ہر لمحہ ہر گھڑی اسی پر غور ہو کہ میرا یہ عمل
شریعت اور سنت کی اتباع میں ہے تو شکر کرو، اگر اتباع میں نہیں ہے پھر فکر کرو، پھر فکر چاہیے کہ ایک عمل میں کر بھی رہا ہوں لیکن وہ عمل مردود جا رہا ہے، بیکار جا رہا۔ دیکھیں، جب بھی کسی مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ جملہ ضرور کہا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انگلش میں کہیں، اپنی اپنی زبان میں کہیں، کہتے ضرور ہیں کچھ۔ جب بھی دو آدمیوں کی ملاقات ہوتی ہے کوئی جملہ ضرور کہا جاتا ہے، اور جس زبان میں بھی ہو اس پر کوئی گارنٹی نہیں۔ اس پر گارنٹی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، اور یقیناً ملے گا۔ ایک آدمی دوسرے کے پاس سے گزر گیا، اس نے اسلامی طریقے اور سنت عمل کو چھوڑا، کچھ نہیں کہا، تو جب پاس سے گزرے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس نے ایک سنت پہ عمل کیا۔ اور کسی زبان میں بھی کوئی جملہ ہو، اس کا اجر کا کوئی وعدہ نہیں۔ اس میں دعا بھی ہے، السلام علیکم، دعا دی ہے کہ اللہ تم کو سلامتی سے رکھے۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ تم کو اپنی رحمت میں رکھے۔ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا محبوب انداز ہے کہ سلامتی کی دعا اور رحمت کی دعا ہو۔ وبرکاتہ فرمایا تو پھر برکت کی دعا بھی ساتھ ہو گئی، تین دعائیں آئیں۔ دعا لینے اور دینے کی کاش اہمیت ہوتی۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے آدمی حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، اور وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں۔ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، روزے سے تھے، رمضان کا تو نہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے پانی بھر رکھا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ جو آدمی مجھ سے پانی پی لے اللہ اس پر رحمت کرے۔ یہ آواز لگا رہا تھا کہ جو آدمی مجھ سے پانی پی لے اللہ اس پہ رحمت کرے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ خادم نے عرض کیا حضرت جی آپ کا تو روزہ ہے۔ فرمانے لگے بھائی روزہ تو ہے، نفلی روزہ ہے، میں اس کی قضا پھر کر لوں گا، لیکن پھر پتہ نہیں یہ دعا مجھے ملے یا نہ ملے۔
آج وہ دعا دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پانی پلا رہا ہے، کوئی اس کو طمع و لالچ نہیں ہے، وہ دعا دے رہا ہے کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو اس کی دعا مجھے پہنچے گی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پانی پی لیا اور اس آدمی کی دعا لے لی۔ یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو پتہ ہے کہ دعا میں کیا ہوتا ہے۔ دعا لینے کی اہمیت نہیں رہی، والدین کی دعا، والدین کی دعا، اساتذہ کی دعا، پیر و مرشد کی دعا، اس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کے بیڑے پار کر دیتے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں جو کچھ پڑھتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ کچھ روایات میں ہے کہ کپڑا سامنے رکھا تھا، آپ نے اس پر دعائیہ کلمات فرما کے دیا تو انہوں نے سینے پہ پھیر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کوئی چیز نہیں بھولی۔ اندازہ لگائیں دعا کہاں لے گئی۔ انہی کا واقعہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، آپ دعا دے دیں اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب کر دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دے دی، قبولیت کی گھڑیاں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً گھر گیا تو میری ماں دروازہ بند کر کے نہا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھولنے میں دیر ہوئی تو بتایا کہ فرمایا میں نہا رہی تھی، پھر میں نے کلمہ پڑھنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پہنچنے سے دعا آپ علیہ السلام کی پہلے پہنچ۔ اس دعا کو معمولی نہ سمجھا جائے، دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول یہ تمہارا خادم حضرت انس بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال ایسے خدمت کی کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ حضور کے گھر کا آدمی، اتنا آنا جانا کثرت سے 10 سال خدمت کی۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، اس کو دعا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہ انس کے مال کو بھی بڑھا دے، اولاد کو بھی بڑھا دے، کثر مالہ و اولاد، اللہ اس کی مال اولاد کو بڑھا دے۔ ایمان والو دعا نے ایسا رنگ لایا
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں اللہ نے اتنا برکت ڈالی کہ 120 تک تو میری اولاد ہوئی، اور مال بھی بے شمار آ گیا۔ اندازہ لگائیں دعا نے کوئی اثر ڈالا نہیں ڈالا؟ دعا بڑا کام کر جاتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے۔ بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہماری عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، دعا میں تو ہے ہی نہیں، دعا میں دل نہیں لگتا۔ دعائیں بڑا اثر کر جاتی، عام مسلمان کی دعا بھی لی جائے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ کسی کو کہیں حضرت دعا کرنا جی، اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ایسا انداز ایسا رنگ اپنایا جائے کہ آگے والا خود بخود دعا کرے، خود بخود دعا کرے۔ اور جہاں ایسے واقعات آئے حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے۔ رمضان المبارک کے دن قریب آئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا حضرت جی خیر تو ہے، کیونکہ اذیت تو بہت دیتے تھے، اذیت بہت دیتے تھے۔ میں نے کہا شاید کوئی تکلیف پہنچی ہوگی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جس وقت ان کو غسل دیا گیا پیچھے سارا چمڑا جلا ہوا تھا، کالی ہوئی پڑی تھی کمر۔ فرمانے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا، زندگی میں شعور سنبھالنے کے بعد تراویح میں ہمیشہ قرآن سنا ہے، اب نہ تو حافظ ہے نہ میں حافظ ہوں، کاش یہ سنت چھوٹے گی۔ افسوس ہے کہ کہیں یہ سنت چھوٹ نہ جائے۔ تو عرض کیا حضرت جی آپ دعا کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دعا بڑا رنگ لاتی ہے۔ عرض کیا حضرت جی آپ دعا کر دیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، حضرت نے دعا دے دی، میں دن کو ایک پارہ یاد کرتا، رات کو تراویح میں سنا دیتا۔ رمضان کا مہینہ بھی ختم ہوا اور میرا قرآن بھی ختم ہو گیا۔ اندازہ لگائیں استاد کی دعا نے کیا کیا۔ ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ کیفیت یہ تھی کہ ان کو آپس میں اکٹھا نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے میں حسین احمد مدنی تھے۔ وہ روشن دان سے رات کو اندر آ جاتے، استاد کی خدمت کرتے، دباتے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب سونے لگتے نا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پانی لے لیتے، مٹکا لوٹا
وہ اپنے پیٹ پر رکھ کے یوں دے اس پہ لیٹ جاتے. 2-4 گھنٹے جو لیٹنے کا موقع ہوتا تو جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوتے تو ان کو گرم پانی مہیا کرتے. شدید سردی ہے حضرت جی آپ کو تکلیف ہوگی، میں نے اس ہیلے سے پانی یوں گرم کیا. کیا خیال ہے پھر دعا نکلنی چاہیے تھی نہیں؟ پوری سردی کا موسم یوں ہی کیا. تو پھر دعا تو آنی تھی. ان دعاؤں کا اثر تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے شیخ العرب والعجم بنائے. اللہ نے کیسے بنایا کہ 18 سال روضہ رسول اللہ کے سائے میں حدیث پڑھانے کا موقع ملا. یہ دعا لے گئی. 18 سال ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوتے، بیٹھے بیٹھے کبھی دعا کرتے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا پھر جنت سے نہیں نکالوں گا، تو میں جنت میں آ گیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک جنت. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ ممبر اور میرے ممبر اور روضہ پاک کا یہ حصہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. بلکہ یہ بات اچھی طرح اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں. ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ ایمان والو عقیدہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ہے، اس وجود پاک کی اس جگہ کا مقام عرش معلیٰ سے زیادہ ہے. عرش معلیٰ کا وہ مقام نہیں ہے جو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ہے، جو اس کا مقام ہے. اس لیے کہ عرش اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ تو ہے نہیں، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک موجود ہے. یہ آپ کا مقام. میں سلام پہ عرض کرتا، لیکن اب دعا کا موضوع چل نکلا. دعا کیا رنگ لاتی ہے کہ استاد کی دعا کہاں سے کہاں لے گئی. پورے ہندوستان میں سب سے پہلے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر آئے. شاہ ولی اللہ جیسے، شاہ عبدالعزیز جیسے، شاہ عبدالغنی، شاہ اسماعیل، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن، انور شاہ کشمیری، مولانا الیاس دہلوی، بڑے بڑے اکابر آئے. لیکن سب سے پہلے جسے شیخ الحدیث کا لقب ملا وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. کس پر ملا؟ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے، خلیفہ تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ضمناً یہ جملہ بھی عرض ہے، میں نے بارہا ان کا یہ جملہ پڑھا کہ جب دائیں بائیں احباب سے ملاقاتیں ہوتی، دعوت اسلام ہوتی، دعوت و تبلیغ ہوتی، شام کو یہ جملہ فرماتے، عام لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے دل پہ میل چڑھ گیا ہے، او حضرت خلیل احمد سہارنپوری کی مجلس میں چلتے ہیں، دل دھلوا لائیں گے.
دل کا میل اتروا لائیں گے۔ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا کہ مجھے قضائے حاجت ہے، تقاضا ہے۔ بیمار تھے، علیل تھے، اٹھنا مشکل ہو گیا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اٹھایا، لیکن ان کا پیشاب واش روم سے پہنچنے سے پہلے ہی پیشاب خطا ہو گیا، بڑا پیشاب خطا ہو گیا۔ لے گئے، انہیں نہلایا دھلوایا، لے آئے لٹایا۔ وہ بیٹھے ہی تھے تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی برتن لاؤں، فلاں کروں، کیسے اٹھاؤں، پتہ نہیں کیا کوئی قبولیت کی گھڑی تھی سمجھ لیں۔ تو جیسے ہی ان کا پیشاب یوں ہاتھوں سے اٹھایا، حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے دیکھا آنکھوں سے آنسو آئے۔ ایک نظر آسمان کی طرف بھی اٹھی تو جملہ نکلا، فرمایا اللہ تجھے شیخ الحدیث بنائے۔ پورے ہند و پاک میں سب سے پہلے جسے شیخ الحدیث کا لقب ملا وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قبولیت تھی، استاد کی دعا لے گئی۔ استاد کی دعا ہو، والدین کی دعا ہو، بڑا کام کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے، نظر چلی گئی۔ غضب کے ذہین تھے، غضب کے ذہین، ذہانت کا یہ عالم ہے کہ استاد بیان کرتا تھا، احادیث سناتے تھے، دوسرے والے لکھتے تھے، وہ ویسے بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن لڑکے کہنے لگے کہ یہ نکما ہی ہے، بس یہ روٹی کھانے کے لیے یہاں آیا ہے۔ فرمانے لگے بھائی نہ گھبراؤ، اپنی اپنی کتابیں لے آؤ۔ ایک ہی مجلس میں 15,000 حدیثیں سنائیں، انہوں نے اپنی غلطیاں ٹھیک کی، حافظہ یہ تھا، لیکن نظر چلی گئی۔ ماں نے دعا کی، ماں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی نظر واپس کر دے، اللہ اس کی نظر واپس کر دے۔ چند دن دعا کی، قبولیت یہ ہوئی کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، صبح بینا تھی۔ ماں کی دعا لے گئی، کہاں پہنچا دی۔ اس وقت ہمارا معاشرہ اس سے بھی محروم ہے۔ ماں باپ کی دعا، بد دعا، یہ دونوں اثر کرتے۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ تو ماں باپ کی دعا بد دعا قبول ہوتی ہے، لے جاتی ہے، کبھی تباہی کے کنارے پہنچا دیتی ہے جب بد دعا دیتے۔ ایک اور محدث کا واقعہ پڑا ہے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عرض کیا استاد جی کوئی خدمت ذمہ لگاؤ، آج کل تو بالکل بدنیتی ہوتی ہے نا، کام سے
بھاگتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، استاد کو کام بتائے تو ڈنڈی مارتے ہیں، یا کام کے لیے بلائے تو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، فوائد بھی وہی حاصل ہو رہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا کام تو تقسیم ہو گئے، تو ٹھنڈا سانس بھرا، عرض کیا استاد جی جب کام کوئی ذمہ نہیں ہوگا دعا کیسے ملے گی؟ تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے فرمایا ہاں مجھے یاد آیا ہے کہ ایک کام باقی رہ گیا، اگر تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ تو عرض کیا جی، فرمایا تم ایسا کرو، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پانی کی قلت ہے، تو فلاں جگہ سے پانی لانا پڑے گا، رات کو تم مٹکا لے جایا کرو، عشاء کے بعد پانی کا مٹکا بھر کے ہمیں دے دیا کرو۔ یہ خدمت ذمہ لگ گئی۔ ایک رات کا واقعہ یوں پیش آیا کہ پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے، استاد جی کو خیال نہیں آیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ پانی لے کے آئے، واقعہ عرض کرتا ہوں عزیز طالب علم ذرا توجہ کریں۔ لے کے جب دروازے پہ آئے، خیال کیا کہ دیر تو خاصی ہو گئی، پہاڑی علاقہ تھا، اترتے چڑھتے بڑا ٹائم لگا۔ اب استاد جی سو گئے ہوں گے، میں دروازہ کھٹکاؤں، ان کا آرام خراب ہوگا، دروازہ نہیں کھٹکاتا۔ خیال آیا کہ جہاں میری رہائش ہے وہاں لے جاؤں، تو فوراً خیال آیا کہ اگر میں پانی ادھر لے گیا، استاد جی جب تہجد کے لیے اٹھیں گے پانی نہیں ملے گا تو پریشانی ہوگی، ادھر نہیں لے جاتا۔ خیال آیا کہ یہاں رکھ کے چلا جاؤں کہ جب دروازہ کھولیں گے ضرورت کے وقت تو سامنے مل جائے گا۔ فوراً خیال آیا یہ کون سی اس طرح آبادی ہے، کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی کتا اس میں منہ ڈالے پھر نیچے بھی نہیں رکھتا۔ تو اپنے سر پہ رکھا اور انتظار کرنے لگا۔ جب تہجد کا وقت ہوا، استاد جی اٹھے، دیکھا مٹکا ہی نہیں ہے، پانی تو کہاں ہوتا۔ پھر دروازے کی طرف آئے، جب دیکھا دروازے کو، دروازہ کھولا تو سامنے وہ شاگرد مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مٹکا سر پہ رکھ کے کھڑے تھے۔ فرمایا تم اسی وقت رات کے وقت سے ایسے ہی کھڑے ہو؟ عرض کیا یوں کھڑا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ استاد جی نے ایک نظر اوپر اٹھائی، ایک نظر نیچے کی، نظر جھکاتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے جملہ فرمایا، اللہ اس پہ رحم کر، اللہ اس پہ رحم کر دے۔ پانی لے لیا۔ صبح جب آئے نا پڑھانے کو تو فرمایا آ جا، رات میں نے دعا مانگی ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے اشارہ ملا ہے کہ دعا قبول ہے، آ جا۔ پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب جو ہمارے مدارس میں نظام میں پڑھائی جاتی ہے بخاری شریف، ہر کتاب کی پہلے آدھا صفحہ، صفحہ، 2 لائنیں اور آخری ساری کتاب یاد ہو۔ ساری کتابوں کو لمحوں میں، چند لمحوں میں پڑھا دیا۔ کہتے ساری کتابیں میں نے پڑھی، ساری یاد ہو گئیں اور حافظ ہو گئی۔ کیا خیال ہے استاد کی دعا کو اثر کر گئے نہیں کر گئے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، والدین، اساتذہ،
مسلمان جو کسی کو دعا دیتا ہے دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا کی ہے اس نے۔ تو اگر یہ سنت عمل ہمارے عمل میں آ جائے، ایک سنت بھی زندہ ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں بھی مل جائیں گی اور ساتھ 3 دعائیں بھی مل جائیں گی۔ سلامتی کی دعا بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے، برکت کی دعا بھی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عمل ختم ہو گیا، سلام کا رواج ہی نہیں رہا، زبان کو حرکت ہی نہیں دی، بس ہاتھ ملایا، کبھی ہلا دیا، کبھی زبان کو حرکت نہیں، 2 کلو کے سر کو حرکت ہو جاتی ہے، وہ ہل جاتا ہے، زبان نہیں ہلتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، جب مسلمان سنے گا تو جواب واجب ہے۔ تو اس واجب سے ہماری اکثر امت محروم ہوتی جا رہی، کبھی سلام کرنے والے کرتے نہیں، کرتے ہیں تو آگے والے جواب نہیں دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر سنت پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا